بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی. اب دیکھیے یہ سورۃ الحجر ہے، ہم 14واں جز شروع کرنے جا رہے ہیں. 14 جز جو شروع ہوتا ہے روبو ماہ سے، لیکن ایک آیت اس کی 13ویں جز میں تھی جس کو ہم نے شامل کر لیا اس میں، تو ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ الحجر سے. تو اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے الف لام را. الف لام را کی جو سیریز چل رہی تھی اب آخری سورہ ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کچھ اور آئے گا. تو یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، پچھتا پچھتا کر کہیں گے کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا. چھوڑو انہیں، کھائیں پیے مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی. کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے یقیناً دیوانہ ہے. اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے. وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی. رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اب اللہ رب العالمین یہاں پہ کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو بھی دعوت اسلامی کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. اور چھوڑو بھی وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ کھانے پینے مزے کرنے اور جھوٹی امیدوں میں پڑے ہوئے ہیں. اب آپ بتائیے کہ کھانے پینے مزے کرنے اور جھوٹی امیدوں میں کیا ہم نہیں پڑے ہوئے ہیں؟ اب آپ ایک بات یہی یاد رکھیے کہ مزے کرنے کے لیے جو انسان کی جو زبان ہے نا، یہ سب سے زیادہ اس کو ہلاکت میں ڈالتی ہے. اگر انسان کو بات کرنے کی لت لگی ہوئی ہے، بیہودہ بات کرنے کی، غیبت کرنے کی، گالی گلوچ دینے کی، تو وہ اپنی جہنم کا گڑھا ایسے ہی کھود رہا ہوتا ہے. اگر اس کو حرام شے کی لت لگی ہوتی ہے جیسے کہ شراب ہے یا ڈرگز ہے، یہ ساری چیزیں کی لت لگی ہے، تو وہ اپنی جہنم کا گڑھا اپنی زبان سے کھود رہا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک ہے زبان اور دوسری ہے شرمگاہ. اب آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ ذکر ہے اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں. یہ جو ذکر ہے جس کو لانے والے کو اس زمانے میں لوگ مجنون کہہ رہے تھے، اللہ کہہ رہے یہ ہمارا نازل کیا ہوا ہے، اس نے خود نہیں کھڑا ہے، اس لیے یہ گالی اس کو نہیں دی گئی ہے، اللہ کو دی گئی ہے. اور یہ خیال تم اپنے دل سے نکال دو کہ تم اس ذکر کا کچھ بھی بگاڑ سکو گے. اللہ تب بھی کہہ رہا تھا، اللہ آج بھی کہہ رہا ہے. یہ براہ راست ہماری حفاظت میں ہے، نہ تمہارے مٹائے مٹ سکے گا، نہ تمہارے دبائے دب سکے گا، نہ تمہارے تانوں اور اعتراضوں سے اس کی قدر گھٹ سکے گی، اور نہ تمہارے روکے اس کی دعوت رک سکے گی، اور نہ اس میں تحریف اور رد و بدل کرنے کو کبھی کسی کو موقع ملے گا. یہ تو اس قرآن نے ثابت کر دیا ہے. آج 1400 سال 1500 سال سے یہ ہے کہ تو قرآن اللہ کے ہاتھوں میں محفوظ ہے. لیکن میں اور آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ اگر یہ انسان کی ذمہ داری میں ہوتا کہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کی جائے، تو سوچیے ہم نے کیا اس کا حشر کیا ہوتا. ہم تو پڑھنے کی ذمہ داری اٹھا ہی نہیں پا رہے ہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری کیا اٹھاتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، دیکھیں شیطان کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ غفلت میں نہیں ڈالنا چاہ رہا ہے کہ اپنے سب سے بڑے دشمن کو یاد رکھو. اللہ کہہ رہا ہے میرے رب، یہ شیطان بات کر رہا ہے اللہ سے کہ میرے رب یہ بات یہ ہے کہ تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جب کہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں. تو اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے. وہ بولا میرا رب جیسا تو نے مجھے بہکایا ہے اسی طرح میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکاؤں گا، سوائے تیرے ان بندوں کو جنہوں نے تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو. فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا. تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے. اور یہ جہنم جس کو تیرے پیروکار کے لیے ہے، اس میں 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے ان کے میں
ان میں سے ایک حصہ ان کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اب یہ میں مانگتا ہے مہلت، اللہ اس کو دیتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ میرے جو خاص بندے، جو خالص بندے ہیں، ان پر تیرا زور نہ چلے گا۔ ہم خالص پیور کہاں سے ہوں گے؟ جب ہم اپنے قرآن کو سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ اب یہ بار بار میں کہہ رہی ہوں کیونکہ میرا منشا ہی یہی ہے کہ ہم قرآن سے اس طرح سے جڑ جائیں جیسے اللہ ہمیں چاہتا ہے۔ دوسری بات، ہم اللہ کہہ رہا ہے تیرا بس صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر چلے گا۔ تو بہکتے ہم کب ہیں؟ بہکتے ہم جب ہیں جب ہمارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ ہم گرتے کب ہیں؟ جب کمزور ہوتے ہیں۔ تو کمزور، ہمارا ایمان کمزور کب؟ ہم فزیکلی کمزور نہیں ہوتے، ہم ایمانی طور سے کمزور ہوتے ہیں، روحانی طور سے۔ تو جب روحانی طور سے ہم کمزور کب ہوتے ہیں؟ جب اللہ کی یاد سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ تو غافل ہم کب کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے شیطان نے کیا کہا کہ میں ان کو کیا کروں گا؟ بہکاؤں گا، دل فریبیاں پیدا کر کے۔ تو آپ دیکھیے دنیا میں کتنی دل فریبیاں ہیں، جو کہ حرام ہی صرف دل فریب نہیں ہوتا ہے، حلال میں بھی بڑی دل فریبیاں ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، مستقل آپ کیا کرتے ہیں، موبائل کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا، تھوڑا یہ وہ، آپ وقت کو کل کر رہے ہوتے ہیں، یہ دل فریبی، آپ کے دل کو اچھا لگ رہا ہے، آپ کر رہے ہیں، اسی ٹائم پہ تو آپ بہت کچھ کام کر سکتے تھے۔ اب آگے اللہ کہہ رہا ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو۔ یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تم کو 7 آیتیں ایسی دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تم اس سے متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کو لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ۔ اب دیکھیے یہ ہمارے لیے بھی کتنا اچھا ہے، ایپٹ ہے۔ ہم مسلمان خاص کر جو اس ملک میں ہیں، بالکل سوچے، اپنے آپ کو مکی دور میں رکھ کر سوچے تو ہمارے لیے قرآن کتنا بڑا سہارا بنے گا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی تسکین و تسلی کے لیے فرمائی گئی۔ وہ وقت تھا جب حضور اور آپ کے ساتھی سب کے سب انتہائی خستہ حالی میں مبتلا تھے۔ نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالتے ہی حضور کی تجارت قریب ختم ہو چکی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سرمایہ بھی 10-12 سال کے عرصے میں پورا خرچ ہو چکا تھا۔ مسلمانوں میں جو لوگ بعض کم سن نوجوان تھے جو گھروں سے نکال دیے گئے تھے یا ہجرت کر گئے تھے، اور بعض صنعت پیشہ یا تجارت پیشہ تھے جن کے کاروبار کا جو بائیکاٹ کی وجہ سے بگڑ چکا تھا، اور بعض بیچارے پہلے غلام یا موالی تھے جن کی کوئی معاشی حیثیت نہ تھی۔ اس پر مزید یہ کہ حضور سمیت تمام مسلمان مکے اور اطراف اور نواح کی بستیوں میں انتہائی مظلومی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ہر طرف سے مطعون تھے، ہر جگہ تذلیل و تحقیر اور تضحیک کا نشانہ بنے ہوئے تھے، اور قلبی و روحانی تکلیفوں کے ساتھ جسمانی اذیتوں سے بھی کوئی بچا ہوا نہ تھا۔ دوسری طرف سرداران قریش دنیا کی نعمتوں سے مالا مال اور ہر طرح کی خوشحالیوں میں مگن تھے۔ ان حالات میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم دل چھوٹا نہ کرو، تم کو تو ہم نے وہ دولت عطا کی ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں۔ رشک کے لائق تو تمہاری یہ علمی و اخلاقی دولت ہے، نہ کہ ان لوگوں کی مادی دولت جو حرام طریقوں سے کما رہے ہیں اور طرح طرح کے حرام راستوں میں اس کمائی کو اڑا رہے ہیں، اور آخر کار بالکل مفلس وہ کلاش ہو کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں۔ تو اگر ہم اس میں اپنی شکل دیکھیں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی لگ رہا ہے کہ آج ہم بھی کیا ہیں، بڑے ستائے جا رہے ہیں، مگر اللہ نے ہمیں کیا نوازا ہے؟ 7 ایسی آیتیں، 7 آیتوں کا مطلب ہے سورۃ الفاتحہ، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فاتحہ کو اللہ نے ایک الگ طریقے سے تعریف اس کی بیان کی ہے، اور قرآن عظیم خود اپنے آپ میں اتنا بڑی جو ہے نعمت ہے۔ تو اللہ ہمیں حاملین قرآن میں سے بنا، اور اللہ تیرا بہت اللہم لک الحمد فی کل، ہر چیز کے اللہ تیرے لیے شکر ہے، مگر قرآن کے لیے خاص شکر ہے رب العالمین۔ اس کے بعد ہم سورہ نحل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس میں فرماتا ہے کہ اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہے نہ کہ زندہ ہیں، اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے وہ جو دوسری ہستیاں، اللہ کتنے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے، یہ صرف قرآن کے الفاظ میں پڑھ رہی ہوں، آپ اس کو خود بھی پڑھیے گا، آیتوں کو دیکھیے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ۔ اب یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ خاص طور پر جن بناوٹی معبودوں کی تردید کی جا رہی ہے وہ فرشتے، جن یا شیاطین نہیں ہیں، کیونکہ کیا ہے، فرشتے اور جن کو تو کیا ہے اللہ نے ایک مدت تک کے لیے زندگی دی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے
کہ جو شیطان ہے اس کو بھی اللہ نے مہلت دی ہوئی. لکڑی یا پتھر کی مورتیاں یا جس قسم کی مورتیاں ہوں وہ تو کیا ہے، وہ ان کے اندر تو زندگی تھی ہی نہیں، تو مرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی یہ بات نہیں ہے. یہ بات ہو رہی ہے اصل میں ان لوگوں کے لیے، اس سے مراد ہے انبیاء، اولیاء اور شہداء اور صالحین. اب دیکھیے انبیاء میں سے ہم نے دیکھا ہے سب سے بڑا ظلم جو ہوا ہے عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے ساتھ. عیسیٰ ابن مریم کو ان کے چاہنے والوں نے کیا کیا، نعوذ باللہ خدا کا بیٹا بنا دیا. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے اولیاء میں، اور پھر جو شہید اور صالحین جو لوگ نیک لوگ تھے ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے. اسی طرح سے وہ انسان کیا کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا کیا نا اہمیت دے کے، ان کے ساتھ زیادتی کر کے، ان کو پتہ نہیں کون سا مقام دے کر اپنی حاجت روائی کے لیے ان کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف بر صغیر پاک و ہند میں ہوتا ہے تو غلط ہے. عرب میں بھی تھا، اور عرب کی جو ہسٹری جانتا ہے، جو ان کی قدیم ہسٹری کو واقف ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان کے جو تھوڑے سے میں قبائل کا نام لے لیتی ہوں، ربیہ، کلب، تغلب، کنانا، یہ سارے لوگ جو تھے اس میں کثرت سے عیسائی اور یہودی پائے جاتے تھے. اور یہ دونوں مذاہب بری طرح سے انبیاء، اولیاء اور شہداء کی پرستش سے آلودہ تھے. پھر مشرکین عرب اکثر نہیں تو بہت سے معبود گزرے ہوئے انسان ہی تھے جنہیں بعد کی نسلوں نے خدا بنا لیا تھا. بخاری میں ابن عباس کی روایت ہے کہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ جو ہم نوح علیہ السلام کی اس میں پڑھیں گے سورہ میں، یہ سب صالحین کے نام تھے جنہیں بعد کے لوگ بت بنا بیٹھے. اسی طرح حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اصاف اور نائلہ دونوں انسان تھے. اسی طرح کی روایت لات اور منات اور عزا کے بارے میں بھی ہے. اور مشرکین کا تو یہ عقیدہ بھی تھا کہ لات اور عزا اللہ کو ایسے پیارے تھے کہ اللہ تعالیٰ لات جو ہے لات کے وہاں جو ہے ونٹر گزارتے تھے اور گرمی میں عزا کے وہاں. سبحانہ تعالیٰ عما یصفون، اللہ کی بس پناہ، سبحانہ تعالیٰ عما یصفون. تو یہ چیزیں جو ہے کسی کو بھی آپ اللہ کے سوا نہ پکاریں، کیونکہ وہ خود کیا ہے، وہ مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے. اور دوسری بات وہ مردہ ہے، پھر جو گزرنا تھا وہ سب گزر چکے ہیں، اب وہ پاسٹ میں ہو گئے ہیں، وہ زندہ نہیں ہے. زندہ جاوید ہستی تو صرف اللہ ہے. اب دیکھیے دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے. اس طرح نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے. بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہاں وہ سب کچھ عین اس کی خواہش کے مطابق ہوگا. یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے. اب دیکھیے انسان جو ہے صرف اتنا کام کرنا ہے اسے کہ وہ اس کو کیا ہے، خدا ترسی کی زندگی گزارنا ہے، یعنی اللہ کا خوف رکھنا ہے اسے. اور جب وہ اللہ کی جو بھی کچھ نازل کی ہوئی چیز، جو بات معلوم پڑ جائے، جیسے پہلے نہیں پتا تھی ہمیں تو وہ گناہ تو معاف ہو جائیں گے، آپ توبہ کر لیں. لیکن اب معلوم پڑ گیا ہے تو آپ اپنے رویوں کو صحیح کر لیں، کیونکہ آپ جب ایسے کریں گے تو آپ کس کے حساب سے چل رہے ہیں، اللہ کی حساب سے چل رہے ہیں، اللہ کی عین خواہش کے حساب سے چل رہے ہیں. تو اگر آپ نے اس دنیا میں اللہ کی خواہش کا احترام رکھا تو آخرت میں کیا ہوگا، صرف آپ کی خواہش رہے گی. اللہ کہے گا کہ تم جو کہو گے وہ میں تمہارے لیے کروں گا. تو اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ وہاں سب کچھ عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا. یہ ہے جنت کی اصل تعریف. وہاں انسان جو کچھ چاہے گا وہی اسے ملے گا، کوئی چیز اس کی مرضی اور پسند کے خلاف واقعہ نہ ہوگی. دنیا میں کسی رئیس، کسی امیر کبیر، کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی یہ نعمت کبھی میسر نہیں آئی ہے. یہاں اس کی حصول کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، مگر جنت کے ہر مکین کو راحت و مسرت کا یہ درجہ کمال حاصل ہوگا کہ اس کی زندگی میں ہر وقت ہر طرف سب کچھ اس کی خواہش اور پسند کے عین مطابق ہوگا. اس کا ہر ارمان نکلے گا، ہر آرزو پوری ہوگی، اور ہر چاہت عمل میں آ کر رہے گی. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے حساب سے آج زندگی بسر کرتے ہیں، تاکہ کل ہم اپنے حساب سے زندگی بسر کر سکیں. آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بناؤ، ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہ پر چلتی رہ. اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے
جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے، سورۃ البقرہ میں مچھر کا ذکر کیا تھا، آگے آپ پڑھیں گے مکڑی کا ذکر ہے۔ تو اللہ نہیں شرماتا اپنی کریشن کو، اپنی جو مخلوق اس نے کریٹ کی اس کے بارے میں بتانے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے کہتا ہے کہ دیکھو اس کو میں نے تخلیق کیا ہے، تم کیا کر سکتے ہو۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ شہد کی مکھی کیا کرتی ہے، وہ اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہ، یعنی جو اللہ نے اسے طریقہ بتا دیا ہے، وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتی ہے، اور اس پورے نظام اور طریقہ کار کی طرف جس پر شہد کی مکھیوں کا ایک گروہ کام کرتا ہے، ان کی چھتوں کی ساخت، ان کے گروہ کی تنظیم، ان کے مختلف کارکنوں کی تقسیم، ان کے فراہمی غذا کے لیے بہم آمد و رفت، ان کی باقاعدگی کے ساتھ شہد بنا بنا کر ذخیرہ کرنا، یہ سب وہ راہیں جن کے عمل کے لیے ان کے رب نے ان کی راہ ہموار کی ہے، اور جو ہے وہ ہمیشہ اس راہ پہ چلی جا رہی ہیں اور کام کیے چلی جا رہی ہیں۔ اب شہد جو ہے ایک مفید اور لذیذ غذا تو معلوم ہے سب کو، لیکن اس کے اندر شفا ہونا یہ اللہ بتا رہا ہے کہ شہد اول تو بعض امراض میں بجائے خود مفید ہے، کیونکہ اس کے اندر پھلوں اور پھولوں کا رس ہے، اس کا گلوکوز اپنی بہترین شکل میں موجود ہوتا ہے۔ پھر شہد کا یہ خاصہ ہے کہ وہ خود بھی نہیں سڑتا، شہد کبھی سڑتی نہیں ہے، اور دوسری چیزوں کو بھی اپنے اندر ایک مدت تک محفوظ رکھتا ہے، اسی لیے وہ پریزرویٹو کے لیے سب سے بیسٹ چیز ہے، اس قابل بنا دیتا ہے کہ دوائیں تیار کرنے میں اس سے مدد لی جائے۔ چنانچہ الکوہل کے بجائے دنیا کے جو دوا ساز کمپنیاں ہیں وہ صدیوں اس غرض میں اس کو استعمال کرتی رہیں، اس سے پہلے جب تک کہ یہ کیپٹل سوسائٹی کی انڈسٹری نہیں آئی تھی۔ تو اس طرح سے مکھی کی شہد کی جو مکھی ہے وہ کیا کرتی ہے، اس کے جو شہد بناتی ہے اس کی تعریف اللہ اپنی کتاب میں کر رہا ہے۔ کیونکہ ایسا نہیں محسوس ہو رہا آپ کو کہ اللہ جیسے ایڈورٹیزمنٹ کر رہا ہے اس کی، اس وجہ سے کہ اپنے اس مخلوق کا بھی اللہ نے خیال رکھا ہے کہ پوری زندگی میں آپ یقین کریں، آپ ایک جو چمچ شہد کا کھاتے ہیں وہ پوری زندگی وہ ایک شہد کی مکھی جو ہے اس میں لگا دیتی ہے اپنا، اور وہ ایک چمچ شہد بنتا ہے۔ اب یہ شہد جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں، کہاں اس نے اللہ کی اس میں کیا بولتے فرما برداری میں وہ پورا جو چیز ہے اپنی زندگی کو ختم کرتی، ایک چمچ شہد بنتا ہے، اور کہاں یہ انسان ہے کہ وہ اس قدر ناشکرا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ زبان پہ رکھ کے اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اب دیکھیے دوسری آیت کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ اب اللہ نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں عطا کی، ان نعمتوں کی اس سے بڑھ کر ناشکری اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کانوں سے آدمی سب کچھ سنے مگر ایک خدا کی بات نہ سنے، ایک اللہ کی بات نہ سنے، ان آنکھوں سے سب کچھ دیکھے مگر ایک اللہ کی بات کو ہی نہ دیکھے، اس دماغ میں سب کچھ سوچے مگر وہ میرا محسن کون ہے اس محسن کے بارے میں ہی نہ سوچے، اور یہ کس قسم کا دل ہے جس میں اللہ کی محبت ہی نہ ہو، جس میں اس کے دین، اس کے رسول، اس کی کتاب کی محبت نہ ہو۔ تو ہم سے بڑا ناشکرا کون ہے؟ اس سے تو ہم سے تو لاکھ گنا بہتر وہ چھوٹی سی شہد کی مکھی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ بہت اچھی آیت ہے، سورہ نحل کی 90 نمبر کی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ عدل، احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی و بحیائی، ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ اب اس آیت کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ انٹروڈکشن آف اسلام ہے، یعنی کوئی آپ سے کہے کہ آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں تو آپ اس کو ایک جملے میں بات کہہ سکتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے، اسلام یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس نے عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بدی اور بحیائی، ظلم اور زیادتی سے منع کرتا ہے، اور یہ ہم جمعے کے خطبے میں بھی اس کو سنتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا اس کو سمجھیں گے کہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کیا ہے۔ پہلی چیز عدل، جس کا تصور دو مستقل حقیقتوں سے بنتا ہے، ایک یہ کہ لوگوں کے درمیان حقوق میں، لوگوں کے درمیان، تمام عام لوگوں کے درمیان حقوق میں توازن ہو، یعنی بیلنس ہو اور تناسب قائم ہو۔ دوسرے یہ کہ ہر ایک کو اس کا حق بے لاگ طریقے سے دیا جائے۔ اردو زبان میں اس کو لفظ انصاف سے ادا کیا جاتا ہے، مگر یہ لفظ بھی کیا ہوتا ہے؟ غلط فہمی پیدا کرنے والا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان جو ہے آپ ہے نا آدھا آدھا کر کے رکھیں، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ کیسے نہیں ہو سکتا؟ جیسے آپ سمجھ لیجئے اس ایگزامپل سے کہ جیسے والدین اور اولاد، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
آپ تو والدین کا کتنا بھی حق ادا کریں گے تو آپ پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں پھر دنیا میں معاشراتی اور اخلاقی مساوات اور اعلیٰ درجے کی خدمات انجام دینے والوں، یعنی آپ دیکھیں گے کہ جو معاشرے میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، فیکٹری لگا رہا ہے، وہ آدمی اور ایک ادنا درجے کا آدمی ہے جو کہ صرف اس کا وہاں لیبر کا کام کر، دونوں کیا ہے، آپ ان کے بل میں آدھا تم لو آدھا تم لو، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ تو عدل یہ ہے کہ دونوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، دونوں کے کیا بولتے ہیں رائٹس کو جو ہے آپ کیا کریں، پروٹیکٹ کریں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین یہاں پہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ وہ حقوق میں مساوات نہیں، حقوق میں برابری نہیں، بلکہ توازن، بیلنس چاہتا ہے اور سب کو اس کا ڈیو رائٹ حق دینا چاہیے۔ اور یہ اس کا حکم کا تقاضا ہے کہ ہر شخص اس کو اخلاقی، معاشی اور قانونی اور سیاسی و تمدنی حقوق پوری کرنے میں ایمانداری کے ساتھ کیا کرے، جو ڈیو رائٹس ہے وہ ان کو ادا کیے جائیں۔ دوسری چیز ہے احسان، جس سے مراد ہے نیک برتاؤ، فیاضانہ معاملہ، ہمدردانہ رویہ، رواداری، خوش خلقی، درگزر، یہ سب جو ہے ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے کریں۔ عدل اگر معاشرے کی اساس ہے تو احسان اس کا جمال اور اس کا کمال ہے۔ عدل اگر معاشرے کو ناگواریوں اور تلخیوں سے بچاتا ہے تو احسان اس میں خوشگواریاں اور کیا بولتے ہیں مٹھاس لاتا ہے۔ کوئی معاشرہ صرف اس بنیاد پر کھڑا نہیں رہ سکتا کہ اس کا ہر فرد ہر وقت ناپ تول کر کے دیکھتا رہے کہ اس کا کیا حق ہے اور اسے وصول کر کے چھوڑے، اور دوسرے کا کتنا حق ہے اسے بس اتنا ہی دے۔ ٹھیک ہے۔ تیسری چیز جو اس آیت کے حکم میں دی گئی ہے صلہ رحمی، جو رشتہ داروں کے معاملوں میں احسان کی ایک اور خاص صورت بناتی ہے۔ وہ یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی صرف اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، خوشی یا غمی میں ان کے ساتھ شریک ہو جائے اور نہ ان کے جائز حدود کے اندر ان کا حامی و مددگار بنے، نہیں، بلکہ یہ ہو کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو بھی تسلیم کرے، اور شریعت الہی ہر خاندان کے خوشحال افراد کو اس بات کا ذمہ دار قرار دیتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں میں جو لوگ مفلس ہیں، کلاش ہیں، ان کی نگاہ میں جو ہے کیا رہے کہ ان کا بھی حق ہو، آپ کے مال میں ان کا بھی حق ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ شخص تو عیش کی زندگی گزار رہا ہو اور اس کے خاندان کے اپنے بھائی بند روٹی کپڑے تک کے بھی محتاج ہوں۔ تو یہ اللہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جو صبر سے کام لینے والے ہیں ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے جو صبر سے کام لینے والے ہیں، تو اللہ جب ہمیں یہ بتا رہا تھا کہ آپ صلہ رحمی کریں، عدل کریں، تو جب اس میں کیا ہوگا کہ بعض دفعہ آپ اچھا بھی کام کریں تو لوگ آپ کو کرٹیسائز کریں گے، لوگ پسند نہیں کریں گے، تو آپ کو وہاں پہ صبر کرنا ہے۔ اور صبر کے ساتھ جب آپ بہترین اعمال کریں گے، جو بھی عمل کریں گے، تو ہر عمل تو آپ کا زندگی کا بہترین تو نہیں ہوگا، لیکن اللہ جب آپ کو اجر دے گا تو کیا کرے گا، جو آپ کا بہترین عمل، جو ون آف دی بیسٹ ڈیڈ رہے گا، اس کے مطابق آپ کو اجر دیا جائے گا۔ تمام جو آپ کے ڈیڈز ہوں گے تو وہ سارے جو کام آپ نے کیے ہوں گے سب کیا ہوگا، بہترین اعمال کے مطابق تولی جائیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس دنیا میں بھی انہیں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ تو آپ پاکیزہ زندگی حاصل تو ہر آدمی کی خواہش ہوتی نا، کہ بھائی وہ کسی کا محتاج نہ ہو، وہ اللہ اس کو بس اپنے ساتھ رکھے، وہ پاکیزہ زندگی بسر کرائے۔ تو یہ پاکیزہ زندگی کا آسان طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اور پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ راستے پہ جب چلو گے تو تمہیں بار بار شیطان بہکائے گا، تو آپ جب قرآن کی طرف آئے تب زیادہ بہکاتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو آپ کل سے جب بھی آپ سننے کے لیے بیٹھیں یا قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو کیا کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دعا کے ساتھ کہ رب زدنی علما۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ نا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، اگر مجبور کیا ہو
مجبور کیا گیا ہو اور دل کا اس کا اطمینان پر مطمئن ہو، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں میں آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں، ضرور آخرت میں یہی خسارے میں رہیں گے۔ اب کسی کو مجبور کر دیا گیا ہو، جیسے ہم بتاتے ہیں کہ آج کل جو نیوز میں آ رہا تھا کہ موب لنچنگ ہو رہی تھی اور پھر وہ کوئی نعرے لگواتے تھے، اور اس بیچارے نے کوئی نعرہ ایسا لگا دیا تو وہ اللہ ایسے لوگوں کے خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں جب ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ عمار بن یاسر کے ساتھ یہ ہوا تھا، اور جب انہوں نے کفریہ کلمہ کہہ دیا تو روتے ہوئے آئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دل میں کیا محسوس کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ دل میں تو میرے اطمینان ہے، میرا ایمان ویسے ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ایمان کے ساتھ سلامتی ہے، تمہیں پھر کبھی ستایا جائے تو پھر وہ کلمہ کہہ کے اپنی جان بچا لینا۔ لیکن یہ اللہ کا غضب کس پر ہے؟ جو دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کہہ رہا بڑا عذاب ہے۔ اب دل کی رضامندی سے کون کفر قبول کرتا ہے؟ آج کی دنیا میں اس کا سب سے بڑا جو اگر آپ بولیں گے اگزامپل کیا ہے، اس کی مثال کیا ہے، تو یہ تمام جو مسلم کنٹریز کے جو عہدیداران ہیں، جو صدر ہیں، جو بادشاہ ہیں، جو پرنس لوگ ہیں، یہ لوگ ان کی اپنی زبان میں قرآن اترا ہوا ہے، اس قرآن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے کوئی وہ خیر نہیں حاصل کرتے ہیں، کوئی اس سے نا نور نہیں حاصل کرتے ہیں، کوئی اس سے طریقہ نہیں حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنی خواہش نفس کو بچانے کے لیے، اور اپنی دنیا کی یہ دل فریبیاں ہیں اس کے لیے بڑی کم قیمت پر اس کو بیچ رہے ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کا غضب ہے ان لوگوں پہ۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورہ کو ختم کرتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو اور حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ اب اللہ رب العالمین یہاں پہ فرما رہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے نبی اپنے رب کی راستے کی طرف جب دعوت اور حکمت دو، تو اب یہاں پہ کیسے حکمت اور دعوت کو آپ سمجھیں گے؟ اس کی نوعیت یہ ہے کہ آپ ہے نا خالی اس سے نہ ڈیبیٹ بازی نہ ہو، عقل کشتی اور ذہنی دنگل نہ ہو کہ بھائی میرے پاس اتنی عقل ہے اور میرے پاس یہ خوبصورت طریقہ ہے بات کرنے کا، وہ نہ ہو، کہ ذہنی دنگل نہ ہو، اس میں بحث مباحثہ نہ ہو، الزام تراشیاں نہ ہو، اور چوٹیں اور بھپتیاں نہ ہو، اس کے اندر حریف کو چپ کرا دینا مقصد نہ ہو، اور اپنی زبان آوری کے ڈنکے بجا دینا نہ ہو، بلکہ اس میں کیا ہو؟ شیریں کلامی ہو، اعلیٰ درجے کا شریفانہ اخلاق ہو، معقول اور دل لگتے دلائل ہوں، یہ مخاطب کے اندر ضد اور بات کی پچ اور ہٹ دھرمی پیدا نہ ہونے دی جائے، سیدھے سادھے طریقے سے اس کو بات کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، اور جب محسوس ہے کہ وہ بحث پر اتر آیا ہے تو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ گمراہی میں زیادہ دور نہ نکل جائے۔ میں اپنی بات اس دعا کے ساتھ ختم کر رہی ہوں کہ اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل واسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لی خیرا۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے جنت اور ہر وہ بات یا عمل جو جنت کے قریب کر دے مانگتی ہوں، اور دوزخ سے ہر اس بات یا عمل سے جو دوزخ کے قریب کرے اس سے تیری پناہ چاہتی ہوں، اور تجھ سے ہر اس فیصلے کا سوال کرتی ہوں جو تقدیر کو میرے حق میں بہتر بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، شکرا۔